کوئی ثبوت؟ لاپتہ افراد کے اہل خانہ اور گمشدہ افراد کے لیے آواز اٹھانے والوں سے ثبوت مانگنے والوں کے نام۔ ہم یہی سمجھتے رہے کہ شاید ہمارے دوست عبدالحفیظ کو خدا نے بے حد متجسس پیدا کیا ہے۔ وہ عموماً حواس باختہ رہتے تھے اور گفتگو کسی بھی موضوع پر ہوتی وہ بیچ میں سے کوئی جملہ اچک کر انتہائی بے اعتنائی میں کہہ دیا کرتے تھے کہ کوئی ثبوت۔ کچھ روز ہوئے ملک میں جبری گمشدگیوں کی بات چیت ہو رہی تھی۔ بلوچستان سے گمشدہ افراد کی ملتی لاشیں، کراچی اور سندھ میں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں کا اٹھا لیا جانا، اور گلگت بلتستان میں حقوق مانگنے والوں کا لاپتہ کر دیا جانا موضوع تھا۔ سبھی دوست اس بات پر متفق تھے کہ ریاستی اداروں کو اس انداز سے قانون اور دستور توڑنے کا اختیار نہیں ہے، اور ایسی کارروائیوں سے ملکی جڑیں کمزور تر اور کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں۔ چائے کی گہری چسکی لینے میں مصروف عبدالحفیظ نے چائے کا گھونٹ نگلتے ہوئے ایک نظر اٹھائی اور بولے، کوئی ثبوت؟ عموماً ان کے اس سوال نما جملے کا مقصد، جس کا جواب شاید وہ خود بھی کبھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے، فقط برائے سوال ہی ہوتا تھا، اور سوال ٹھوک دینے کے فوراً بعد اپنے عمومی کام میں وہ مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے بھی ان کے اس سوال کو فقط عمومی رویے کا ایک سوال ہی گردانا، یعنی آج بھی یہ جملہ ادا کرنے کے بعد انہیں دوبارہ اپنی چائے میں غرق ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ سوال کرنے کے بعد سوالیہ نگاہوں سے ہماری جانب دیکھتے رہے، پیالی سامنے ٹیبل پر پلیٹوں سے باہر گرتے بسکٹوں اور دیگر لوازمات کے ساتھ ہی رکھ کر۔ میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ یہ ہماری بے اعتنائی ہے، لاؤبالی پن، غیر ذمہ داری، متاثرہ خاندانوں سے عدم ربط، یا ظلم کا تحفظ۔ مجھ جیسا سوالوں سے محبت کرنے والا شخص اس وقت اس سوال سے کس قدر تکلیف میں تھا، یہ فقط میں جانتا ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا یہ سوال نہیں ہے، بلکہ کوئی خنجر ہے جو ہم کسی زخمی شخص کے زخم پر مرہم رکھنے کی بجائے اسے مزید گہرا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا کسی دکھی کو مزید اذیت دینے کے لیے اس کے جسم کا کوئی اور بخیہ ادھیڑنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ دوست، میرے چہرے پر اچانک اگ آنے والی کوفت، دکھ، اذیت، افسوس اور شاید غصے کی وہ لکیریں بآسانی دیکھ رہے تھے جو میرے چہرے پر آن نمودار ہوئی تھی، جبھی میری جانب ان سب کی توجہ مبذول تھی۔ کسی گھر سے کسی شخص کا اٹھا لیا جانا اور اٹھائے جانے کی کوئی وجہ تک نہ بتانا، نہ گھر والوں کو کسی جرم کی کہانی سنانا، نہ کوئی مقدمہ ہونا، نہ باقاعدہ گرفتاری، بس چند مسلح افراد بغیر وردی پہنے کسی گھر کی خواتین کو ذلت کے تھپڑ رسید کرتے اور گھر کے کسی بھی کمرے میں گھس کر کسی بھی شخص کو اپنے ساتھ لے جاتے، چہرے پر نقاب ڈالتے اور گاڑی میں اس طرح انڈیل دیتے جیسے اٹھایا جانے والا شخص کوئی انسان نہ ہو، سیال مادہ ہو، اور جس کی بابت یہ احتمال تک نہ ہو کہ اس کے وجود کا درد اس پوری زمین کو لرزاں کر دے گا۔ پھر وہ ذہنی اور جسمانی طور پر زخمی خاندان ریاست سے اپنے پیارے کی گمشدگی کی درخواست کرے تو جواب آئے، کوئی ثبوت؟ ہم جیسے اپنے ضمیر کے مارے لوگ آواز بلند کریں تو کسی ٹی وی چینل پر پیسے لے کر قوم کی عزت اور لہو بیچنے والا کوئی ایمان فروش بولے کہ لوگ خود ہی چھپ جاتے ہیں، خود ہی لاپتہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس انتہائی باوثوق ذرائع سے خبر آئی ہے کہ لاپتہ افراد بھارت میں ہیں یا بھارت میں ہوتے ہیں۔ ہر روز ملک کے کسی نہ کسی حصے سے یہ خبر ملتی ہے کہ انسانی حقوق کا فلاں کارکن سادہ لباس والے کوئی جرم بتائے بغیر ساتھ لے گئے۔ کوئی ثبوت؟
جھوٹ اور منافقت کے سماج میں حق بات کرنے والا فلاں صحافی احمد نورانی نامعلوم افراد نے زخمی کر دیا. کوئی ثبوت؟ یا کسی شخص کو فقط مذہب، زبان، رنگ یا مسلک کی وجہ سے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا؟ کوئی ثبوت؟ کسی گھر سے ایک فرد کا کم ہو جانا اور فرد کے کم ہو جانے پر کوئی ثبوت مانگنے والا عبدالحفیظ جانے کون سے ثبوت کا متلاشی تھا. اس کے لیے بین کرتے خاندانوں کی آوازیں، ماں کی آہیں، بہنوں کی صدائیں، بھائیوں کی نم آنکھیں، باپ کے وجود کی کپکپاہٹ ہرگز کوئی ثبوت نہیں تھے. ان افراد کے لرزاں ہاتھوں میں اپنے پیاروں کی تصاویر فوٹو شاپ ہو چکی تھی اور شناختی کارڈ اپنے رنگ کھو چکے تھے. وہاں فقط حکومت پاکستان بچا تھا. پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں ہمارے دیس پر کوئی خلائی مخلوق نے تو دھاوا نہیں بول دیا، جو لوگوں کو اٹھا کر اپنے سیارے پر لے جا رہی ہے، جنہیں دیس کے کسی قانون، کسی دستور کا کوئی پاس نہیں، یا مستقبل پر ان کارروائیوں کے اثرات کی کوئی پرواہ نہیں، اور جو کسی بھی خاندان سے ایک شخص چھین کر لے جانے کے بعد دروازے پر کوئی ثبوت کی تختی لٹکا جاتی ہے. میں کوئی ثبوت کی ایک گہری کھائی میں گرتا جا رہا تھا. بے حسی اور لاپرواہی کے ہاتھ مجھے ایک پہاڑ سے نیچے گرا چکے تھے، اور سوچوں کی یہ مشقت فقط ایک طویل اونچائی سے زمین کی سطح پر دھپ کی آواز سے آ لگنے تک کے فاصلے کے بیچ کے نہ ختم ہونے والے ثانیوں کو عبور کرنے کی کوشش سے زیادہ کچھ نہیں تھی. دائیں طرف بیٹھے عدنان نے اچانک ذرا سا کھنکارا، تو جیسے پہاڑ سے گرتے ہوئے کسی شخص کے ہاتھوں میں کوئی مضبوط شاخ آن ملی ہو، یا اسے دھپ کی آواز سے پہلے ہی سطح سے بلند ہو کر چٹانوں سے گلے ملنے والے کسی درخت نے ہاتھوں میں اچک لیا ہو. عدنان نے میری جانب سے نظر ہٹا کر گہری نگاہوں سے عبدالحفیظ کو دیکھا اور بولا، خدا ہے؟ عبدالحفیظ نے بنا سوچے کہا، ہاں ہے. عدنان بولا، کوئی ثبوت؟ عبدالحفیظ نے پیالی اٹھائی اور بے اعتنائی اور لاپرواہی سے دوبارہ چسکیاں لینے میں مصروف ہو گیا. اس دوران کچھ اور بسکٹ پلیٹ سے باہر گر گئے.